بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا ہیں اور ہیں مشکل کشا والے۔ ثانیہ کربلا کے نام سے جو یہ سیریز آپ کے لیے ترتیب دی ہے محرم الحرام میں، سالہ گزشتہ کی طرح امسال بھی ARY QTV نے، وہ آپ ARY QTV کی اسکرین پہ اس کی ایک اہم ترین نشست ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ابتدا کرنے سے قبل میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ ARY نیٹ ورک اور حکومت پاکستان کی کولابریشن کے ساتھ ایک 2 بوند پاکستان کی خاطر مہم کا آغاز ہوا ہے۔ پولیو کے قطرے جو پولیو سے حفاظت کے لیے لگوائے جاتے ہیں، یہ 2 بوند آپ کی آنے والے نسلوں کو حفاظت فراہم کرتی ہے، ان کے تحفظات کے لیے۔ جس طرح کہ ایک مہلک ترین بیماری دنیا بھر میں جس کے منفی اثرات مرتب ہوئے اور پاکستان میں بھی اس نے 2019 کے اختتامی لمحات میں قدم رکھا اور 2020 کی ابتدا میں چند ایک ہمیں کیسز سننے میں آتے تھے اور پھر بہت سارے پھیل گئے۔ چند ایک افراد کی غفلت کی وجہ سے یہ بیماری منتقل ہوتی چلی گئی۔ آج بھی اگر چند ایک افراد غفلت کریں تو ایک بچہ جو 100 بچوں کے درمیان اپاہج نظر آئے، کیا ہم نے یہ حفاظتی جو قطرے تھے وہ نہیں پیے؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کے لیے یہ چاہیں گے کہ وہ ہمیں کہیں پر کسی بھی شعبہ زندگی میں پیچھے نظر آئے؟ ARY کی یہ مہم جو ہمیشہ حکومت پاکستان کے ساتھ اس کے مثبت معاملات و معمولات میں قدم قدم الحمدللہ نظر آتے ہیں، اس بار بھی 2 بوند پاکستان کی خاطر۔ یہ آواز آپ سن رہے ہیں، مسلسل ٹیلی ویژن پہ آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ 2 بوند پاکستان کی خاطر آپ نے اپنے بچوں کو پلانی ہے۔ ہمارے ساتھ آج حضرت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، حضرت علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب تشریف فرمائیں۔ میں علامہ صاحب سے بھی اور حافظ اویس احمد صاحب سے بھی چاہوں گا کہ موٹیویٹ کریں آج کی اس جنریشن کو، آج کے پیرنٹس کو، کہ وہ اپنے ننھے بچوں کو یہ 2 بوند پاکستان کی خاطر، تاکہ یہ مستقبل کا معمار بچے کل پاکستان میں ترقی کریں اور پاکستان بھی ان کے ذریعے ترقی پائے۔ علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کوئی بھی بیماری ہے، جب وہ بیماری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کے ساتھ دوا کو بھی، جب دا نازل ہوتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ دوا کو بھی نازل فرماتا ہے۔ مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، مختلف قسم کے وائرس آتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں آتی ہیں، تو مختلف دوائیاں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح دوائیوں میں سے ایک دوائی جو ہے وہ پولیو ہے۔ یہ ایک مہلک بیماری سے بچاؤ کے قطرے پلائے جاتے ہیں۔ ہم نے خود بھی بچپن میں پیے ہیں، ہمارے ہاں تو کشمیر میں وہاں ایک بڑی سائز کا ایک ٹیکہ لگایا جاتا تھا، تو ہم نے بھی پیے ہیں، استعمال کیے۔ تو میں سب سے کہوں گا کہ آپ یہ اپنے بچوں کو ضرور پلائیں۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب، میں چاہتا ہوں آپ بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً علامہ صاحب کا ہی پیغام میں آگے بڑھاؤں گا کہ لکل دائن دواؤن، اور یہ تو ایک خود آپ کے گھر پہ پہنچ جاتی ہے دوا، بالکل صحیح۔ اور اصل اس میں جو ہے وہ احتیاط ہے اور مستقبل کی حفاظت ہے۔ تو احتیاطی تدابیر کو اپنانا چاہیے، حفاظت کے راستوں کو اپنانا چاہیے صحیح، اور بچوں کو پلانے چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور شریعت بھی اس سے منع نہیں فرماتی۔ بالکل آپ کے فائدے کے لیے جو عمل ہے اسے بالکل کرنا چاہیے۔ یقیناً آپ اپنی اولاد کو ایسا نہیں دیکھنا چاہتے کہ انہیں دیکھ کر آپ تکلیف محسوس کریں۔ تو آئیے بڑھ کر اس مہم میں ہمارا ARY اور حکومت پاکستان کا ساتھ دیجیے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی آواز لگائی کہ 2 بوند پاکستان کی خاطر۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، میں آج کے پروگرام چونکہ فضائل امام علی مقام ہمارا آج ٹائٹل ہے، تو میں اس ٹائٹل میں رہتے ہوئے آپ سے امام علی مقام کی ولادت اور ابتدائی حالات جاننا چاہوں گا تاکہ پروگرام کا آغاز تمہیدی طور پر ہو جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب۔ حضرت امام پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول، آپ 5 شعبان المعظم مدینہ منورہ شریف کے اندر پیدا ہوئے، اور ہم اپنے بچوں کو، کچھ لوگ شوق سے اپنے بچوں کے نام جو ہیں وہ مدنی رکھتے ہیں، لیکن آپ حقیقت کے اندر مدنی تھے۔ کیا بات۔ اور ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی بزرگ سے کہتے ہیں کہ آپ کان میں اذان دیجئے، اپنے امام صاحب سے کہتے ہیں، کسی عالم سے کہتے ہیں، کسی شیخ سے کہتے ہیں، پھر جو ہے جو تحنیک دی جاتی ہے، گھٹی دی جاتی ہے، وہ کسی بزرگ سے کہتے ہیں۔ لیکن نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا
کہ خود امام الانبیاء نے آپ کے کان میں اذان، اللہ خود اکبر، نبی کریم سبحان صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آپ کے کو صدقے گھٹی اذان دی، آئی، سبحان اللہ، سبحان آپ کو گھٹی عطا فرمائی، پھر خود آپ نے نام رکھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور یہ جو حسین اور حسن نام ہیں یہ پہلے عالم عرب کے اندر نہیں تھے۔ اچھا، حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بچوں کے نام شبیر و شبر رکھے تھے صحیح، سریانی زبان کے اندر، اسی کا عربی کے اندر ترجمہ ہے حسین اور حسن۔ کیا بات ہے، نبی کریم نام صلی بھی اللہ علیہ وسلم انوکھے نے منتخب کیے جو پہلے، جو جنتی پہلے نام، کیا جنتی نام، اسمان من اہل الجنہ، بالکل سبحان، فرمایا سرداروں کہ کے یہ نام ہے۔ جنتی نام ہیں اور مخفی رکھے گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام نواسوں کو عطا فرمایا۔ سبحان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خوبصورت، آپ کا آغاز ہی اتنا خوبصورت۔ حضرت ام الفضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا، میں بڑی پریشان ہو گئی، اور خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو گوشت کا ٹکڑا میری گود کے اندر ڈالا گیا، تو کہا کہ میں بڑی پریشان ہو گئی، حضور کی بارگاہ کے اندر میں نے آ کر گھبرا کر ذکر کیا، حضور نے فرمایا گھبراؤ نہیں، فاطمہ کے ہاں، میری بیٹی پیاری فاطمہ کے ہاں اولاد ہوگی، وہ آپ کی گود کے اندر دی جائے گی۔ تو اس اعتبار سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح پیار کیا، بچپن سے آپ کو پیار کیا، محبت فرمائی، ابتدائی حالات یہ ہیں آپ کے بالکل کہ نبی من پاک احب حسینا احب اللہ، من احب اللہ من احب حسینا، فرمایا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے جو امام حسین سے محبت کرتا واہ، ہے۔ سبحان اللہ، اللہم انی احبہ فاحبہ من یحبہ، یا مالک و مولا یہ میرا پیارا نواسہ حسین ہے، کبھی دونوں کا نام لے کر کہتے کہ اللہم انی احبہما، اے خدایا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، بلکہ اس سے محبت کر جو ان سے محبت کرنے کیا والے بات ہیں۔ ہے، کیا بات، الحسن دعا کیسی والحسین، ہے، سبحان اللہ، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، ان کی والدہ جنت ان کی ہے، آئے ہائے، اور یہ نواسوں کی جنت ہے، اور ان کے نانا جان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان نے۔ اللہ، سبحان، دیکھیں سلمان بھائی، ہم آل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، حضور کے نواسوں سے محبت کرتے ہیں، حضور کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں، بے شک، جس سے بھی محبت کرتے ہیں، امہات المومنین کو اتنا بڑا ٹائٹل قرآن نے عطا فرمایا۔ ان سب محبتوں کا اور اعزازات و اکرامات کا جو مرکز و محور ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکات ہے، سبحان اللہ، کہ ان سب کی نسبتیں حضور سے ہیں، اور حضور علیہ السلام وہ اللہ کے حبیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے، واہ، تو محبتوں کا مرکز و محور اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہوئی، واہ، اور اس کے بعد جو نسبتیں ہیں ان سے پیار کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی مالک جنت کیا ہے، اور آپ کی پیاری بیٹی اور آپ کے نواسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا۔ کیا بات ہے، اور ہر شخص جنت میں نوجوان ہی داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، سرداروں سے تو واسطہ اور رابطہ قائم کرنا چاہیے، اور یہ لازم و ملزوم ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ اکرام سے محبت، اہل بیت اطہار سے محبت، ان کا جلوہ کون دیکھے، کس سے دیکھا جائے ہے، یہ وہ جلوہ ہے کہ خود جلووں کو بھی غش آئے ہے۔ یہ شعر میں نے اس لیے پڑھا کہ امام علی مقام جو ہے شبیہ رسول ہے، ایک سینے سے مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، اللہ اکبر۔ تو شبیہ رسول، آپ بظاہر تو شبیہ رسول ہیں، لیکن سیرت میں، اخلاق میں حضور کی مماثلت آپ میں کیسی ہے، کیسی پائی جاتی ہے، یہ ذرا ارشاد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہراً اور باطناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر نواسے ہیں، بیٹے ہیں، تو مشابہت پائی جاتی ہے۔ اور یہ وضاحت بھی تھوڑی سی کر دوں کہ امام الانبیاء تو امام الانبیاء، ان کا حسن، ان کی چمک، ان کے صدقے ہی تو سب کو ملی ہے، انہی کی ہے، بے شک، کوئی اس میں ان کا شریک نہیں ہے، مثیل نہیں ہے، کوئی نہیں، مماثل نہیں، کوئی نہیں سکتا۔ ہاں کسی کے چہرے میں ان کے چہرے کی ہلکی سی جھلک آ جائے تو زمانہ اس سے بھی نور حاصل کرتا ہے۔ بے شک، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کے پاؤں تک، جیسے آپ نے کہا روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے مشابہ ہیں۔ اور باقی جو باطنی صفات ہیں اس میں ایک تو بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اما الحسن فلہ ہیبتی وسوددی، اللہ اکبر، حسن کو مجھ سے اللہ نے کیا دیا؟ حسن کو مجھ سے اللہ نے ہیبت، واہ، وقار دیا، سبحان اللہ، اور سیادت اور سرداری مجھ سے سے عطا کی۔ نوازا، سبحان اللہ، اور فرمایا وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرَّتِي اللہ وجودی، واہ، مجھ سے حسین نے، مجھ سے رب نے حسین کو جرت عطا کی کیا ہے، بات،
اور کیا مجھ سے میرے رب نے حسین کو سخاوت عطا کی. سبحان اللہ. جب وہ خرچ کرتے تھے نا تو مصطفیٰ کی یاد آتی تھی, سبحان اور جب وہ باطل کو پکارتے تھے نا اور باطل کو آواز لگاتے تھے تو حضور کی یاد آتی تھی. واہ. ان کی سخاوت, ان کے یہ اخلاق, درگزر کرنا, معاف کر دینا, ان کی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتی تھی. میں یہ بھی عرض کروں کہ دیکھیں تمام صحابہ کرام بشمول امام حسن, امام حسین رضی اللہ, ان کا اولی جو ان کی سوچ اور ان کی ترجیح تھی زندگی کی وہ یہی کہ جہاں حضور نے قدم رکھا ہے وہیں قدم رکھنا ہے. اس حضور قدم کی کے نشانوں پر چلیں ساری ہاں، زندگی ظاہر. حضور کی اتباع میں رہیں, حضور کو اپنایا, حضور ہی کی طرح بننے کی کوشش کی ہے. مگر کیا تھا کہ کسی صحابی میں حضور کی کسی ایک صفت کی بڑی خاص جھلک نظر آتی تھی. صحیح. ایک جو صفت تھی وہ ابھر کر سامنے آ جایا کرتی. صحیح. وہ اور کسی ایک میں دوسری آتی کسی میں دوسری اچھا آتی علامہ صاحب یہیں سے کنٹینیو کروں گا, بریک لینا ہے مجھے اور دل نہیں چاہتا, لیکن یہ وقفہ نشست کی ایک ضرورت ہے اور اس ضرورت کے تحت ہم بریک پر جا رہے ہیں. بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. فضائل امام علی مقام اجمعین. خوش آمدید ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. علامہ اویس احمد نقشبندی صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ امام علی مقام شبیہ رسول ہیں, لیکن سیرت اور اخلاق میں حضور کی شباہت کیسی ہے, فرمائیے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ مختلف صحابہ کرام میں حضور علیہ السلام کی جو صفات کا مظہر ہے اور صحابہ کرام کی مختلف صفات ہیں, وہ کوئی نہ کوئی ایک صفت حضور علیہ السلام کی بھرپور طریقے سے کسی نہ کسی صحابی میں پائی جاتی ہے. واہ سبحان تو اللہ. سوال کے اعتبار سے اگر ہم یہی چیز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھیں کہ وہ کون سی آقا علیہ السلام کی صفت ہے جو خاص نمایاں نظر آتی ہے امام پاک میں, تو علماء نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی شدید خواہش تھی کہ میں رب کی بارگاہ میں شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا گیا. مگر چونکہ آپ کے لیے یہ مقدر نہیں تھا, واللہ یعصمک من الناس, اللہ کا وعدہ تھا, یہ اس طرح کی ظاہری شہادت نہیں تھی, تو پھر اللہ پاک نے یہ جو جذبہ شہادت اور اس کا ارتقاء اور اس کی انتہا جو اللہ پاک نے آپ کی امت میں آگے بلکہ آپ کی اولاد میں آگے جو عطا فرمائی تو امام حسین کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. وہ جذبہ شہادت تھا امام حسین کا, محض شبیہ نہیں بلکہ وہ آپ دیکھیں نا کہ کیریکٹر جو میں وہ چیز خواہش مصطفیٰ حضور کی جو ایک شدید خواہش تھی اس کا ظہور کہاں آ کے ہوا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر اس طریقے سے شہید کیے گئے کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ حضور کی خواہش ہی مچل رہی ہے کہ کبھی انہیں جو ہے وہ لاشا شریف ان کا جو مختلف ان کی سر مبارک ان کا اتارا گیا اور وہ نیزے پہ چڑھایا گیا اور اسے ہاتھ لگا کے عبداللہ بن زیاد کہہ رہا تھا کچھ, اس نے کہا نا تو حضرت انس نے کہا اس سر کے بارے میں کچھ نہ کہو, یہ سر وہ ہے جسے مشابہت ہے رسول اللہ اللہ کی. اکبر. اللہ تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ باطنی کمالات تھے جو مشابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مثال دی جاتی ہے اس شعر کی اکثر مقامات پہ جب حق و باطل یا خیر و شر کی بات ہو, لیکن بخدا کربلا کے بعد کوئی کربلا جیسا منظر, یہ اور بات ہے حق و باطل جب مد مقابل ہوں, لیکن کربلا کے بعد کربلا, میں نے اس شعر کو یوں تبدیل کیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد. زہیب اشرفی نے ہمیں جوائن کر لیا, عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول بھی ہیں اور بہت ماشاءاللہ پیارا پڑھتے ہیں. میں چاہتا ہوں دو شعر زہیب بھائی کے ناز شریف کے ہم سن لیں, پھر انشاءاللہ اختتام میں منقبت. زہیب بھائی بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی محمد ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. میرے کریم
قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں بھائی ایک وہ شعر ان کے نثار کوئی کیسے ہی ایک شعر وہ ہو جائے سبحان اللہ ان کے نثار کیسے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہو سب غم بھلا دیے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں کیا کہنے ہیں بھائی اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے اور خوش رکھے علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب میں آپ سے ایک تو امام عالی مقام کی کن عظیم پاک اور بڑی ہستیوں کی ظاہر تربیت میں آپ پنپتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کی نشوونما ہوتی ہے اور دوسرا آپ باب العلم کے بیٹے ہیں تو آپ کا جو علمی ذوق اور علمی ورثہ ہے اس پر بھی بات ہونی چاہیے دیکھیے بڑا خوبصورت آپ نے سوال پوچھا تربیت کے اعتبار سے اور جو علمی ذوق ہے لازمی بات ہے کہ تربیت کے اندر بنیاد جو ہے وہ علم کی ہوتی ہے ٹھیک تو آپ کی تربیت کرنے والے وہ ہیں جو پورے کائنات کے معلم اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلماً مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا اور یہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور آنر کے اور اعزاز کے کہتے ہیں سبحان اللہ کوئی کہتا ہے کہ میں کرکٹر ہوں کوئی کہتا ہے کہ میں فنکار ہوں کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے معلم بنایا تو معلم جو ہے سکھانے والا اور خاص طور پہ خیر کو سکھانے والا قرآن و حدیث کو سکھانے والا بڑا رتبہ ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آپ کے اندر تھی شبیہ تھی آپ لیکن حضور نے قدم قدم پر تربیت فرمائی سبحان اللہ آپ دیکھیں نا کہ گھر کے اندر سیدہ کائنات جنتی عورتوں کی خاتون جنت گھر کے اندر موجود ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابوہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے وہ شہر علم وہ اس کا دروازہ ان کی والدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ سبحان اللہ اس گھر کے اندر ان کی تربیت ہو رہی ہے اور اس گھر کے اندر ان کو علم سکھایا جا رہا ہے اور اس انداز سے علم سیکھ رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام وحی لے کر آ رہے ہیں سبحان اللہ اسی لیے علامہ صاحب نے جیسے ذکر فرمایا چونکہ آپ صحابی رسول بھی ہیں آپ نے کئی احادیث طیبہ کو بھی روایت فرمایا آپ نے جو ہے وہ جتنی چیزوں کو سیکھا ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم دیکھا کرتے تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ممبر پر خطاب فرما رہے ہیں خطاب کرتے کرتے دونوں بچے آ جاتے حضور خطاب کو روک کر اتر کے ان کو گود میں اٹھایا کرتے تھے دائیں بٹھا لیتے بائیں بٹھا لیتے کبھی کبھی سبحان اللہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں یہ اوپر آ کے بیٹھ جاتے حضور علیہ السلام ان کے لیے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے یہ محراب و ممبر ایک مرتبہ علامہ صاحب مجھے ایک نمازی پوچھنے لگا کہ یہ جو حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ بچوں کو مسجد نہ لے کر آؤ پاگلوں سے اور بچوں سے مسجد کو بچاؤ یہ حضور کی حدیث ہے صحیح کہ پاگلوں سے اور بچوں سے مسجد کو بچاؤ تو بولا کہ ہم نے تو خود دیکھا ہے کہ یہ شہزادے آئے کرتے تھے میں نے کہا وہ بچے نہیں ہیں وہ خاندان نبوت کے بچے ہیں وہ ایگزمپشن ہیں مستثنی ہیں محراب و ممبر ان کا ہے بچوں سے محبت کی ہے یہ تو ان کے اپنے بچے ہیں اپنا خون اور وہ محراب و ممبر پہ ہوں وہ حضور کے مصلی پر ہوں وہ حضور کی نماز کی حالت میں ہوں تو ان کی جو علمی تربیت ہے
اور ان کا جو علمی ذوق تھا اور ان کی ہستی کے اندر جو کچھ پروان چڑھا ہے، یہ سب کچھ جو ہے ان کی والدہ گرامی، ان کے والد محترم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور وہ خود فرماتے ہیں مولا کائنات، ایک جملہ مجھے یاد آیا، دیکھیں ہم نے بنیاد کیا رکھی تھی کہ جو کچھ ملا ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملا بے ہے۔ شک بے شک، نبی کریم حضور صلی نہ اللہ علیہ ہوتے وسلم کچھ بھی نہ ہوتا۔ مولا کائنات کو بھیجا ایک علاقے کے اندر قاضی بنا کر، تو اس کی یا رسول اللہ میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے حضور یا رسول اللہ میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ فرماتے ہیں کہ بس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست کریم میرے سینے پر مارا، اللہ اکبر، فضربا یدہ صدری، فرمایا میرے سینے پر حضور نے جب اپنا ہاتھ مارا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا اور مجھے علم عطا فرمایا، اللہ اکبر، وہ علم کے اس کے بعد کوئی بھی فیصلہ علی کے سامنے آیا، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بلکہ ایسے بھی ہوا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو فیصلہ فرمایا، اللہ اکبر، حضرت فرما علی چکے رضی تھے۔ اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آئے کہا کہ نہیں عمر یہ فیصلہ حضور نے ایسے فرمایا تھا، آپ نے کہا کہ لولا علی لہلک عمر، اللہ اکبر، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، لیکن علم کا اندازہ لگا۔ لیکن حضرت علی کو یہ علم کہاں سے ملا؟ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ حضور کے دستے، وہ ساڑھے پنجابی کہتے ہیں ٹھاپڑا لایا، ٹھاپڑا حضور۔ ہمارے ہاں زہیب بھائی، ہمارے ہاں کشمیر کے اندر کوئی بزرگ آتا ہے نا، کشمیر میں پنجاب میں سرحد میں یہ روایت ہے، کوئی بزرگ آتا ہے تو بچے کو ہاتھ مرواتے ہیں، جیسے ہاتھ مارتے ہیں، اس کو ہمارے یہاں ٹھاپڑا کہتے ہیں۔ تو یہ ٹھاپڑا مولا کائنات کو کسی اور نے لگایا تھا، امام الانبیاء نے ٹھاپڑا لگایا ہوا تھا، فرمایا میرا سینہ کھل گیا۔ پھر وہ علم کا فیضان آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، تو جن کی تربیت، جن کا سارا علمی ذوق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی اور سیدہ کائنات سے ہو، ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کربلا کے میدان کے اندر چاروں طرف تیر و تلوار ہیں، لیکن آپ بڑے شاندار طریقے سے ان کو خطبہ دے رہے تھے، ان کو بتا رہے تھے، آپ کی طبیعت کے اندر وہ تحمل تھا، آپ کے علم کے اندر وہ پختگی تھی، اور سب لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس رخصت کا راستہ موجود ہے، آپ نے فرمایا راستے تو سب رخصت کے موجود ہیں، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا رخصت پر نہیں بلکہ عظیمت پر چلے گا، یہ عزم و عظیمت کے راہوں پر چلے، اور آج بھی امام حسین کا نام زندہ ہوتا بندہ ہے۔ کیا بات، آپ نے جب بچوں کا ذکر کیا، حضور کے اپنے بچے، مجھے یاد ہے جب میں اور آپ گزشتہ 2 برس قبل جب مدینہ طیبہ میں تھے تو وہاں کے ایک رہائشی نے، علامہ صاحب، مجھ سے یہ کہا کہ کچھ ماضی قریب میں مسجد نبوی میں بچوں کا داخلہ منع کر دیا گیا تھا، تو وقت کے ارباب اختیار میں سے کسی کے خواب میں حضور آئے اور کہا یہ سب میرے بچے ہیں، مجھے ان سے پیار ہے، انہیں آنے دیا جائے۔ تو پھر حضور کے بچے اپنے لخت جگر، ان کا کیا عالم ہوگا۔ ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سے ملتی کھلتے ہیں اسرار جہاں گیری، ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری، میراث سے مسلمانی، سرمایہ شبیری۔ بریک کے بعد ملاقات کریں۔ تیری عطاؤں کا انداز ہے عجیب حسین، غریب رہنے نہیں دیتا تو غریب حسین۔ خیر مقدم ہے آپ کا، سانحہ کربلا میں فضائل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ڈسکس کر رہے ہیں۔ علامہ لیاقت حسین نظری، علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب نے سیر حاصل کلام کیا۔ مزید ایک بات میں علامہ اویس احمد نقشبندی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، زہیب اشرفی نے بھی آج میں جوائن کیا، ان کا بھی خیر مقدم ہے، آپ لوگ بہت ان سے اس دور میں ماشاءاللہ پیار کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، انشاءاللہ منقبت سنیں گے۔ علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب قبلہ، یہ جو ان کا چونکہ ماں جو ہیں وہ زہد و تقوی کا سمندر ہیں، باپ علم و روحانیت کا سمندر ہے، تو میں امام علی مقام کا جو ذوق عبادت ہے ایک تو اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، دوسرا آپ کا جو روحانی بلند والا مقام ہے، کوئی بھی سلسلہ طریقت امام علی مقام کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، یعنی یہ نسبت بڑی خاص ہے جو ہونی چاہیے، تو روحانی مقام بھی دیکھنا چاہتا ہوں میں آپ کی گفتگو میں، اور ذوق عبادت جو ہے اور جذبہ دینی جو ہے آپ کا۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند جملے میں ذوق عبادت کے حوالے سے اور جذبہ دینی کے حوالے سے اور روحانی مقام کے حوالے سے عرض کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ عبادت کیا کہنا، اللہ کہ آپ کی نماز ہو، آپ کی تلاوت ہو، آپ کے حج ہوں، آپ کی عبادت کے کوئی بھی مظاہر ہوں، ان کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ حج آپ نے فرمائے ہیں علامہ صاحب تو 25 حج کیے ہیں اور 25 کے 25 پیدل کیے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی یہ جذبہ عبادت، ذوق عبادت آپ دیکھیں، اور نماز آپ نے پڑھی ہے تو پھر اس نماز کا کیا کہنا ہے، وہ نماز مدینے کی ہو، وہ نماز کربلا کی ہو، وہ نماز کربلا کے خیموں کی ہو، یا پھر شہادت گاہ کی ہو، کوئی بھی نماز آپ دیکھ لیں،
इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुनफरिद है। बिल्कुल मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह ने लिखा कि जो रात के वक्त आप इबादत के लिए अपना वक्त अलग करते थे रात के हिस्से में, सुभान अल्लाह। उस इबादत के हिस्से के भी आप 3 हिस्से किया करते थे। अच्छा एक वक्त में आप नवाफिल पढ़ा करते ठीक थे, है। दूसरे में आप तिलावत किया करते थे, सही। और तीसरे में दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह। ये रिवायत पढ़कर मैं सुनकर मैं ये सोच रहा था कि देखें कि ये 3 चीज़ें जो उन्हें हर रात में हासिल रहीं, अल्लाह पाक ने उनकी मेराज उन्हें कैसे अता फरमाई कि जब वो मैदान करबला में थे तो उस वक़्त भी उन्हें वो ज़ौक़ इबादत उनका तरो ताज़ा था आए हाय। कि रुक जाओ थोड़ी देर के लिए मैं रब को सजदा तो सजदा कर लूं, अपने रब को तो राजी कर। एक रकात 2 नफिल तो पढ़ लूं। ये इमाम मोहलत ले नहीं रहे थे, इमाम मोहलत दे रहे थे। और फिर अब भी सोच लो, बिल्कुल, अब भी रुक और फिर दूसरा आप देखें तिलावत जो उन्हें हर रात में हासिल होती थी, खुदा की कसम वो नेज़े पे भी आप तिलावत कर रहे थे। तो वो तिलावत भी अल्लाह पाक ने आपको उस आखिर वक्त तक उस ज़ौक़ व शौक़ के साथ अता फरमाई। अल्लाह अकबर। जज्बा दीनी के हवाले से देखें, मैं अर्ज़ करूँगा कि हुसैन का कोई क्या दीन का जज्बा पूछेगा, सही बात। जिन्होंने दीन के इह्या के लिए, अपने नाना के दीन की हिफाजत के लिए, कि देखो यजीद रियासत भी मुस्तफ़ा के ताबे है, सियासत भी मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा के वाह, ताबे वाह। है, सारा दीन मुस्तफ़ा के ताबे है। बेशक सुभान अल्लाह। और उसके लिए उनका जो जज्बा था उसमें एक लम्हे के लिए भी तजल्जुल नहीं आया है, और उन्होंने वो बुनियाद डाल दी है कि आज तक जो भी यजीद और उसके पैरोकारों में दीन का नक्शा बदलने के लिए उठेगा ना, हाय, हाय, हाय। तो लोग उसके खिलाफ उठ खड़े क्या होंगे। बात है। ये बातिल के खिलाफ खड़े होने का जज्बा उम्मत को असलाफ की इत्तिबा में इमाम हुसैन ने अता फरमाया। सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहीम की इत्तिबा में, सहाबा किराम की इत्तिबा में, वाह। खुलाफाए राशिदीन की इत्तिबा में इमाम हुसैन ने उम्मत को अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। और रूहानी मकाम के हवाले से क्या कहना हाँ हाँ, कि सारे जितने सलासिल हैं हाय हाय हाय। पहले पहुंचते हैं हुसैन की बारगाह में, या पहुंचते हैं हसन की बारगाह में, फैज़ और का फिर एक- इनकी बारगाह से होके मौला अली की बारगाह में, अल्लाहु अकबर। और फिर वहां से होके बारगाह मुस्तफ़ा में पहुंचते सल्लल्लाहु हैं। अलैहि वसल्लम। और मैं कहता हूँ उनका जो रूहानी मकाम अगर किसी ने देखना है तो आप करबला के खैमों में देखें। देखने वाले कहते हैं कि जैसे जैसे आपकी शहादत का वक्त करीब आता जा रहा था, वैसे वैसे आपके चेहरे पे इत्मीनान बढ़ता जा रहा था। सही। ये रूहानियत की दलील है। ये रूहानियत थी कि जो खून के प्यासे हैं, जब करबला में इमाम नमाज पढ़ाया करते थे तो वो पीछे आके पढ़ा करते थे। ये आपकी रूहानियत की तासीर थी। अल्लाह। और अगर कोई कहे ना कि हुर कैसे आपके खेमे में आ गए थे, तो वो इमाम की रूहानी तासीर हाय, हाय, हाय। थी। जिसके दिल में जरा सा भी हक कबूल करने का जज्बा था ना, इमाम की रूहानियत उसे खींच के ले आई थी हाय, हाय, अपने खेमे तक। वाह, वाह। तो इमाम हुसैन की ज़ाहिरियत हो, बातनियत हो, रूहानियत हो, मैं कहता हूँ मदीने से करबल तक हाँ, आपको हर जगह उसके मुजाहरे नजर। बहुत खूब माशाल्लाह। अल्लामा साहब मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा, जी, नाम जरूर। साहब की बात से मुझे याद आया कि फरमाइए। देखें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान के अंदर भी यही पैगाम दिया उम्मत को कि ए मेरी उम्मत, अगर तुम कामयाब व कामरान होना चाहते हो, मेरे नाना जान की उम्मत, तो कुरान के साथ वाबस्ता रहना, कुरान से अपना ताल्लुक़, नेज़े पे कुरान पढ़ने वाले उस कारी को सलाम। अल्लाहु अकबर। और दूसरा जो है सुभान अल्लाह। सजदों और नमाज की पाबंदी। उनके वालिदे गिरामी भी मस्जिद की तरफ जा रहे थे, वो शहीद हुए। सैयदना उमर फारूक भी जा रहे थे नमाज सजदों की फजर। लज्जत से आशना लोग। बिल्कुल, यहाँ करबला वालों ने भी यही पैगाम दिया सजदा, आय कि हाय। आप नमाज को, कुरान को मजबूती से थाम के रखेंगे, कामयाब व कामरान होंगे। आज सही। इस वक्त मुश्किल तरीन हालात हैं, लेकिन ये पैगाम है करबला वालों का कि नमाज को और कुरान को नहीं छोड़ना है। क्या बात है अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया। आप हजरात आते हैं, अल्लामा हाफिज़ उवैस अहमद नक्शबंदी साहब, लोगों के चेहरे भी आपको देख के खिल जाते हैं, और मज़ीद चेहरों में खिलखिलाहट आई ज़ुहैब अशरफ़ी को देखकर। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। बस खास तौर पर दुआ फरमाइएगा, इस वक्त बड़े मुश्किल हालात हैं हमारे शहर कराची एक के जुमले में लोग। चाहता हूँ दुआ कर दें। जी हाँ, हमारे शहर कराची के लोग बहुत ज़्यादा बेचारे परेशान हैं, बेघर लोग हो चुके हैं। अंदरून सिंध भी हजरत अंदरून सिंध बहुत ज़्यादा 250 मुश्किलात के मिलीमीटर अंदर हैं, ज़ोएब भाई बता रहे हैं।
اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے وطن عزیز کو سلامتی عطا فرمائے، لیکن ہمارے جو سندھ کے اور کراچی کے مسلمان اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں، ڈوب چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے کہ گرد من، گرد خانہ من، گرد خانہ من، گرد زنوں فرزندان من، گرد مال و دوستان من، تو حصار حفاظت میں شوی تو نگہدار باشی، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین برحمتک یا کیا بات، اس محفل کی روحانیت، اور آپ نے چونکہ امت کے درد کو محسوس کیا، آپ دیکھیں یہ ہے کہ ہماری آپ کی کوئی ڈسکشن اس حصار کے حوالے سے نہیں ہوئی کہ آپ نے کرنا یا نہیں کرنا، اور اسماعیل بھائی مسلسل میرے کان میں کہہ رہے تھے اور آپ نے شروع کر دیا۔ اللہ قبول فرمائے۔ میری نگاہ شوق میں شام و سحر حسین ہے، حد نظر ہے کربلا، مد نظر حسین ہے، سارے جہاں کا عیش ادھر اور ادھر خدا کا نام، ساری ملوکیت ادھر اور ادھر حسین ہے، اس کی نگاہ پر درود اس کے شعور کو سلام، اس کی نگاہ پر درود اس کے شعور کو سلام، کتنی عظیم ہے وہ ماں جس کا پسر حسین ہے، کتنی عظیم ہے وہ ماں جس کا پسر حسین ہے۔ آج فضائل امام حسین کے موضوع پر یہ جو نشست پیش کی گئی، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ علماء کرام کی مائیت ہمیں نصیب ہوتی ہے، جتنا وقت عالم دین کے ساتھ گزرے، علم دین سیکھتے ہوئے گزرے، یہ وقت بھی عبادت کا ایک ایسا گوشہ اور حصہ شمار ہوتا ہے کہ جس پر عبادت بھی ناز کرتی ہے۔ میں نے جب آخر میں سیدہ پاک کا ذکر ہوا، جب علامہ صاحب کرتے ہیں تو بڑے جوش و خروش سے اور بڑے محبت سے کرتے ہیں، تو ایک شعر میں سیدہ پاک کو بھی ضرور یہ پیش کرتے ہوئے میں رخصت ہوتا ہوں آج، کہ اپنی عبادتوں پہ زمانے کو فخر ہے، کرتی ہے افتخار عبادت بطول پر، کرتی ہے افتخار عبادت بطول پر۔ ناظرین اکرام، زہیب اشرفی سے سنیے منقبت اہل بیت کرام اور ہمیں دیجیے اجازت۔ جی زہیب بھائی۔ ایک عام بالے، ایک خاص بالے، او جڑا خاص بالے او زہرا دلال، جڑا خاص بالے او سیدہ دلالے، او نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، سب نو پڑھایا، سب نو پڑھایا، ہو کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ، میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، زمانے کا کوئی بھی رنج سے رسوا نہیں کرتا، سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، ہزاروں کوششیں کر لیں، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، پر مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، ان کے در پر بے
اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے در پر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ سر شہیدان محبت کے ہیں نیزے پر بلند، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزے پر بلند، اور اونچی کی خدا نے اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، ہے بلند اقبال ہے تیرا، بلند اقبال تیرا، دودھ مانے اہل بیت، دودھ مانے اہل بیت۔ دودھ مانے اہل بیت۔